قال اللہ جل وعلا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قواعد الاربع کے پہلے قاعدے کو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز دوسرا قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ بے شک وہ مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو پکارتے، بتوں کو یا درختوں کو یا قبروں کو، وتوجہنا الیہم، اور نہ ہی ہم ان کی طرف کوئی چیز پھیرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے لطالب القربۃ والشفاعہ، کہ ہمیں ان کی قربت اور شفاعت حاصل ہو جائے۔ یعنی مشرکین جو بھی اپنے بتوں کے لیے یا اپنے بزرگوں یا قبروں کے لیے یا حجروں کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی قربت، ان کا تقرب حاصل ہو جائے اور ہمیں ان سے شفاعت حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ آج کے مشرکین بھی ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں نعوذ باللہ اور ان کی موڑتا نہیں، جب کہ یہ ان کی سوچ، ان کا یہ اعتقاد انتہائی غلط ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام الصمد ذکر کیا ہے کہ اللہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ وہ چاہے تو چیونٹی کی سن لے اور چاہے تو بڑے بڑے انبیاء کی رد کر دے، موڑ دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو مشرکین دنیاوی معاملات پر قیاس کرتے ہیں عقیدے کے معاملات کو، کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم نے کوئی کام کسی سے نکلوانا ہو تو پھر درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کی جناب میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی نہ کوئی واسطہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ بات امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، کہ بے شک وہ مشرکین کہتے ہیں ما دعوناہم وتوجہنا الیہم، ہم جو ان کو پکارتے ہیں یا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بزرگوں کی طرف یا قبروں کی طرف یا کسی بھی مورتی یا بت کی طرف، تو صرف لطلب القربۃ، ہمیں تاکہ ان کا قرب حاصل ہو جائے، والشفاعت، اور ہمیں سفارش حاصل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں فدلیل القربۃ، مشرکین کی غیر اللہ کی عقیدت مندی، ان کے سامنے جھکنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، ان کی قرابت حاصل کرنے کے لیے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے علاوہ دوست، اولیاء،
وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، لیقربونا، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ، اللہ کے، زلفا بہت ذرا قریب کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی عزت و تکریم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے پہلے ان کی قرابت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات اللہ نے مشرکین کا یہ قول، ان کا یہ غلط اعتقاد قرآن کریم کی سورہ زمر کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء، شریک، حصے دار، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، تو فرمایا کہ یقین اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، جو بتوں کو، شجر حجر کو، مورتیوں کو، قبروں کو پوجتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان اور توحید پرستوں کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما، اس چیز میں، ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، نہیں ہدایت دے گا اس آدمی کو جو جھوٹ بولنے والا ہو، کفار اور انکاری ہو جائے، جھوٹ بول دے اور انکار کر دے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ مثال بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں ان کی شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر ان کا رد کیا ہے۔ آگے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ دلیل الشفاعتی، اور شفاعت کی دلیل قرآن کریم میں فرمایا کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ماں، ان ہستیوں کی، ان مورتیوں کی، ان انسانوں کی، ان شجر اجر کی، لا یضرہم، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور زبان سے یہ مشرک لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ، یہ مورتیاں، یہ شجر حجر، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہؤلاء، یہ مورتیاں، یہ لوگ، یہ نیک بندے، یہ قبریں یا یہ بت ہمارے سفارشی ہو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ اس آیت کے اگلے سے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس چیز کی کہ لا يعلم ما في السماوات ولا في الارض، کہ جو اللہ نہیں جانتا ہے، کہ اللہ کو ان چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا ہے، آسمانوں اور جو کچھ زمین میں اس کو اللہ نہیں جانتا، یعنی ان کا دعویٰ اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے، تو وہ ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو اس چیز کی کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ آگے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی، اور بلند ہے، اما، ان چیزوں سے، ان ہستیوں سے،
युशरिकून, जिनको ये अल्लाह के शरीक ठहराते हैं, जिनको ये अल्लाह के शरीक करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको खूब जानता है। अल्लाह उनसे पाक है, व तआला और बुलंद है, अम्मा युशरिकून, जिनको ये शरीक ठहराते हैं। सूरह यूनुस की ये आयत नंबर 18 है। तो उसमें अल्लाह ताला ने उनके इस दावे की नफ़ी फरमा दी कि तुम इनको सिफारशी बना रहे हो, गोया कि अल्लाह को पता ही नहीं कि ये सिफारशी बन सकते हैं। तो सिफारिश के हवाले से शफाअत शफ़अन से निकला है, और शफ़अन अरबी ज़ुबान में कहते हैं जोटे को, यानी ताक हो तो उसे वितर कहते हैं, और जुफ्त हो जाए तो उसे शफ़अन कहते हैं। और शफाअत को शफाअत इसलिए कहते हैं कि बंदा तने तनहा हो और एक उसका सिफारशी उठ जाए, उसके साथ आकर मिल जाए, उसकी तायीद करे, तो गोया कि वो डबल हो गया है, दुगना हो गया है, और उसकी हैसियत, उसका मकाम बढ़ गया है। तो शफाअत के हवाले से ये बात जान लेनी चाहिए कि सबसे पहले तो बात ये है कि शफाअत ये सिर्फ अल्लाह के इज़्न से होगी। अल्लाह जिसको इजाज़त देंगे वो ही सिफारिश करेगा, और जिसके बारे में कहेंगे उसी के बारे में सिफारिश होगी, और जिस चीज़ की कहा जाएगा उसी चीज़ की सिफारिश करेगा। कुरान करीम में इसके बहुत से दलाइल मौजूद हैं, जैसा कि सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ, क्या इन्होंने अल्लाह के अलावा कोई सिफारशी और शफाअती शफाअत करने वाले पकड़ रखे हैं? कुल कह दीजिए, अवलौ कानू ला यमलिकून शैय्अन वला याकिलून, कि अगरचे ये ना तो किसी चीज के मालिक हैं और ना ही ये अकल रखते हैं, यानी बुत हैं, मूर्तियां हैं, दुनिया से चले गए हैं, फोत हो गए हैं, दरख्त है, शजर है, हजर है, जब वो किसी चीज के मालिक भी नहीं है और उनको अक्ल और शऊर भी नहीं है, तो क्या फिर भी ये सिफारिश के मालिक बन जाएंगे? आगे अल्लाह ने फरमाया अगली आयत में, सूरह जुमर की आयत नंबर ये 43 है, 43, और इससे अगली आयत में आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, ऐ मेरे महबूब इनसे कह दीजिए कि लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, सारी की सारी शफाअत अल्लाह ही के लिए है। यानी शफाअत शफाअत का इख्तियार, शफाअत शफाअत किसको इजाज़त देनी है, किसके बारे में शफाअत कहनी है, किस चीज़ की शफाअत करनी है, ये सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही के इख्तियार में है। क्योंकि पीछे अल्लाह ने फरमाया इन्होंने अल्लाह के अलावा ऐसे शफाअती पकड़ रखे हैं कि जिनको ना मलकियत है, ना वो किसी चीज़ के मालिक हैं, और ना वो किसी चीज़ का अक्ल व शऊर रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने सूरह नबा के अंदर भी फरमाया कि ला यमलिकून मिनहु खिताबा, कोई भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने की कोई ताकत नहीं रखता। अल्लाह से गुफ्तगू करने की किसी को ताकत नहीं है, अल्लाह को मुखातिब होने की। तो इसलिए पहली बात तो कोई अल्लाह को मुखातिब नहीं कर सकता। दूसरी बात, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, सारी की सारी सिफारिश शफाअत अल्लाह ही के लिए है। दलील अल्लाह ही के लिए क्यों है? इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए बादशाही आसमान और जमीन की। जब जमीनों आसमान का बादशाह वो है, जब जमीनों आसमान का बादशाह वो है, तो फिर शफाअत भी सारी की सारी उसी के लिए है। किसी को कोई हक हासिल नहीं, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी के लिए शफाअत कर सके। तो गोया कि रब ताला ने फरमा दिया कि कुल कह जी लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, अल्लाह ही के लिए
ساری کی ساری سفارش ہے، شفاعت ہے، کیوں اللہ کے لیے؟ لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے لیے ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم لٹائے بھی اسی کی طرف جاؤ گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اذن میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی بھی سفارشی کرنے والا، نہیں کوئی بھی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ جب ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے تو پھر شفاعت کسی کو یہ اتھارٹی دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے فرمایا الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بعد۔ کیوں؟ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ جب جو پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے، جو پالنے والا ہے، تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے، تمہیں تمہاری اولاد کو کھانے پینے کا بندوبست تمہارے لیے کرنے والا، جب پروردگار پالنے والا وہ ہے تو پھر شفاعت بھی اسی کے حق میں، فَعْبُدُوهُ، اسی کی تم عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ بس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ تو یہاں فَعْبُدُوهُ کے لفظ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شفاعت جو ہے یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن آخرت میں شفاعت، جیسے کہ حدیث میں ہے اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تم اجر دیے جاؤ گے۔ تو دنیا کے اندر سفارش کرنے پر اچھے کام کی، میں یشفع شفاعت حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تو جس نے کسی اچھی بات کی سفارش کی اس کا حصہ ملے گا، اسے نیکی ملے گی۔ تو اس لیے یہ عبادت کا معاملہ ہے، افلا تذکرون، بس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ تو پتہ چلا پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو کہے گا، جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 18 ہے، فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی حمایت کرنے والا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، جا سکتی ہو، جس کی شفاعت قبول کی جا سکتی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ظالموں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ تو ظالم کہتے ہیں جو ظلم کرنے والا ہو، اور ظلم کی ساری اقسام میں سب سے بڑی ظلم کی قسم ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جو مشرک ہے گویا کہ اس کو کسی قسم کی شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے، نہ اس کو خود اور نہ اس کے حق میں کسی کو شفاعت کا حق حاصل ہے، نہ وہ اس کے حق میں کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے یطاع، کہ جس کی اطاعت کی جا سکتی ہو۔ تو یہ دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی فرما دی، ایک تو یہ کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، دوسرا ظالموں کے لیے سفارش، نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ اور ظالموں میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کے ظالم ہیں، سب سے بڑے ظالم، خصوصاً جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا کہ شفاعت جس کو اللہ کہے گا وہی سفارش کر سکے گا،
اور کسی فرشتے کو بھی یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے فرشتے ہیں آسمان میں، وَكَمْ مِن مَلَكٍ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا نہیں کفایت کر سکتی ان کی شفاعت، شیئا کچھ بھی، ان کی سفارش ان کی شفاعت کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، الا یہ کہ من بعد ان یأذن اللہ، یہ کہ اللہ اجازت دے، الا یہ کہ ان یأذن اللہ، یہ کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء اس آدمی کو جو چاہتا ہے، اس آدمی کے لیے، وہ یرضا جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس کو اللہ پسند کرے گا اس کے لیے سفارش ہوگی۔ بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس کو اللہ پسند کرے گا اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ باغی نافرمان اور جو مشرک ہے، نہ اس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور نہ اللہ اس کے لیے شفاعت کو چاہتے ہی ہیں، اللہ اس کے لیے شفاعت کو چاہتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے فرشتوں کی نفی فرما دی کہ کوئی فرشتہ بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کے لیے سفارش کر سکے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، نہیں مالک بن سکتے وہ لوگ یدعون من دونہ جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، ولا یملک الذین نہیں مالک بن سکتے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، وہ نہیں مالک بن سکتے الشفاعت سفارش کا، الا من مگر وہی شخص شاہد بالحق جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 ہے، 86 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، کہ غیر اللہ کو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی عبادت کی قسم اس کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سفارش کے حقدار نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں مالک بن سکتے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو، الشفاعت سفارش کے، الا من مگر وہی شاہد بالحق جو حق کی گواہی دینے والا ہے، وہی بن سکتا ہے کسی کا سفارش۔ وہم یعلمون اور وہ حق کو جانتے ہی ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو حق کی گواہی دیتا ہے، توحید کا اقراری ہے، توحید پرست ہے، تو اس کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم یموت فیصلی علیہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، تو فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ فوت ہوتا ہے اور اس پر 40 بندے ایسے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی توحید پرست۔ جس آدمی مرد یا عورت کے جنازے میں 40 یا 40 سے زائد توحید پرست شریک ہو جائیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں معیار بیان کی اللہ من شاہد بالحق،
جو حق کی گواہی دینے والا ہے وہی سفارش کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن کہیں گے سفارش وہی کرے گا، حق وہی رکھے گا جو توحید پرست ہے۔ تو یہاں جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورہ نبا میں فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل امین اور فرشتے صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، اور وہ اللہ سے گفتگو اور کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو اللہ رحمان اجازت دے دے، جس کو اللہ رحمان اجازت دیں گے تو وہی کلام کریں گے۔ وقال ثواب، جس کو اجازت ملے گی وہ بھی درست بات کہے گا، غلط بات نہیں کہہ سکتا، وہ بھی درست بات کہے گا، غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کرنے کی اتھارٹی دیں گے بھی تم سفارش کر سکتے ہو، اور کہا جائے گا فلاں کے بارے میں، اپنی اہل خانہ کے بارے میں، یا اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، یا اپنے والدین کے بارے میں، یا فلاں اپنے نمازیوں کے بارے میں تم گواہی دے سکتے ہو، تو جن کے بارے میں اللہ کہے گا اسی کے بارے میں گواہی دے گا، اپنی طرف سے 2-3 اور بندوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ وقال ثواب، اور وہ درست بات کہے گا، یہ نہیں کہ کسی کی شفاعت کرنے میں بھی ہیرا پھیری ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ کسی کو اللہ سے کلام کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، جس کو اللہ فرمائیں گے وہی کلام کرے گا اور وہ پھر بولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اس کا بڑے بڑے جو جنوں کے اندر فرشتے ہیں ان کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکیں، اللہ سے کلام کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں تو فرشتے وہ بھی اللہ کی آواز سن کر گھبراہٹ کی بنا پر کئی فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، مگر اسی آدمی کو نفع دے گی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے دے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے، فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، فرشتے جو بے ہوش ہوتے ہیں جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا ہے تمہارے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا بات کہی ہے، تو اس وقت فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب پروردگار نے کیا بات کہی ہے، قالوا الحق، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے حق بات کہی ہے، اللہ نے حق بات، سچی بات کہی ہے، تو پھر وہ آپس میں، یہ ایک بہن کا سپیکر ہونا، اس کی آواز آ رہی ہے ذرا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے حق بات کہی ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں تو فرشتے گھبرا کر اللہ کے جاہ و جلال کی بنا پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ کسی کے بارے میں اللہ کے سامنے کلام کرنے کی جسارت کر لے؟ تو اس لیے فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی جبریل امین ہو یا دوسرے فرشتوں اللہ سے کلام نہیں کر سکیں گے مگر جس کو رب تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلی بات شفاعت صرف اللہ کے پاس ہے، دوسری بات
اللہ جس کو کہیں گے وہی سفارش کرے گا۔ تیسری بات، جس کے بارے میں کہیں گے اسی کے حق میں صفات کی جائے گی۔ چوتھی بات کہ ظالموں کے لیے کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم جو شرک کرنے والا ہے، اس کے حق میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اور اس کے بعد پانچویں بات کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ سفارش نہیں کر سکیں گے۔ مشرک نہ کسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے اور نہ کسی مشرک کے بارے میں سفارش کوئی کر سکتا ہے۔ نہ مشرک سفارش کر سکتا ہے اور نہ مشرک کے بارے میں کوئی اور سفارش کر سکتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، البتہ تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دنیا میں اکیلے آئے تھے تو ہمارے پاس بھی تم نے اکیلے ہی آنا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں نعمتیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑاؤ گے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور نہیں ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفاعتی، وہ سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں سفارشی بنیں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ فرمائیں گے آج تمہارے آپس میں تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے اور تم سے وہ سب گم ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، جن کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں۔ تو اس آیت میں بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو مشرک ہیں نہ وہ سفارشی بن سکتے ہیں اور نہ مشرک جن کو سفارشی بنانے کی کہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ بھی قیامت والدن ان کے بارے میں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سورہ نعم آیت نمبر 94 94، اس میں اللہ میں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور نہیں ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی جن کو تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے وہ شریک ہیں، وہ اللہ کے تم نے شریک بنا رکھے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ سفارش کریں گے۔ یہاں اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تم سے گم ہو جائیں گے، تمہاری اور ان سے تعلق داریاں ختم ہو جائیں گی، جن کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے نام پر گیارہویں دیتے ہو، ان کے نام پر خرچ کرتے ہو، منتیں مانتے ہو اور بہت سی عبادتوں میں اسے اللہ کے شریک بناتے ہو، وہ سب تم سے رہ جائیں گے، تمہارے تعلقات دنیا میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، آخر میں کوئی تعلقات نہیں رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تمام دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ فرمایا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن آپس میں نسبتی رشتہ داری بھی نہیں رہے گی۔ جب خونی رشتہ نہیں رہے گا تو یہ مطلب کہ رشتہ داریاں تعلقات داریاں کیسے رہ سکتی ہیں؟ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا یہ کہ جس نے اللہ رحمان کے ہاں کوئی وعدہ اللہ سے لے رکھا ہو کہ اللہ تم مجھے وعدہ دو کہ تم مجھے سفارش دینے کا اختیار دو گے۔ تو اللہ نے تو کسی سے کوئی وعدہ نہیں لیا کہ میں فلاں کو وعدہ دیتا ہوں کہ تم سفارشی بن سکتے ہو۔ جب اللہ نے کسی کو وعدہ نہیں دیا تو پھر اس کا مطلب کوئی بھی اللہ کے ہاں سفارشی نہیں بن سکتا۔ تو یہ بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا، اور امام
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والشفاعت شفاعت والشفاعت شفاعتان، سفارش اور شفاعت دو طرح کی ہے۔ شفاعت منفیت، ایک وہ شفاعت جس کی نفی کر دی گئی ہے، جو اللہ نے نفی کر دی ہے، وہ شفاعت مثبتۃ، اور دوسری وہ شفاعت جس کو اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ کون سفارشی بنیں گے، کن کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ فالشفاعت المنفیہ، پس وہ شفاعت جس کی نفی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پیچھے میں نے آیات میں بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ کچھ شفاعتیں جو ہم نے بنا رکھی اپنی طرف سے سفارشی، سفارش کا اختیار دیا نہیں ہے، لیکن جن کو انہوں نے اپنی طرف سے سفارشی شفاعتی بنایا ہے اس کی اللہ نے نفی کر دی ہے۔ تو فرمایا فالشفاعت المنفیہ، وہ شفاعت جس کی نفی کر دی گئی ہے وہ ہے ما کانت تطلب من غیر اللہ، وہ شفاعت ہے تطلب جس کا مطالبہ کیا جائے من غیر اللہ، غیر اللہ سے، فیما ان چیزوں میں لا یقدر علیہ جن پر کوئی قدرت نہیں پا سکتا الا اللہ مگر اللہ ہی۔ اب یہ شفاعت منفیہ ہے۔ پہلی بات تو یہ بزرگوں سے، فوت شدگان سے، قبروں سے، شجروں سے، پتھروں سے، مورتیوں سے شفاعت طلب کر رہے ہیں، تو یہ شفاعت من غیر اللہ ہے۔ دوسری چیز، شفاعت کی طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ اس کاموں کے اندر شفاعت مانگ رہے ہیں لا یقدر علیہ الا اللہ، جس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی کو بخشوا لینا، کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا، یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے۔ تو اس لیے اس شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی ہے، جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، جس کا سوال غیر اللہ سے کیا جائے، فالشفاعت المنفیہ ما کانت تطلب من غیر اللہ، جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، فیما ان کاموں میں طلب کی جائے لا یقدر علیہ الا اللہ، جس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ اب کسی کو بخش دینا، کسی کے گناہ معاف کر دینا، کسی کو جنت میں داخل کر دینا، کسی کو جہنم سے بچا لینا، کسی پر رحمت کی نگاہ سے دیکھ لینا، یہ سارے کام اس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ اس پر تو کوئی نبی ولی کوئی فرشتہ بھی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھیاں، اپنے چچاؤں کو، اپنی بیٹی کو، سب کو علیحدہ علیحدہ طور پر سمجھایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا بنی عبد مناف، اس طرح اے ملو فانی لم اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنو عبد مناف عمل کرنا، میں اللہ کے ہاں تمہیں کوئی نفع۔ اسلام نے سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ بنت محمد تم میرے مال سے جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو سوال کر لو، فإنی اعملی فإنی لم اغن، نفع نہیں دے سکتے، اعملی عمل کرنا، فإنی لم اغن عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہمیں تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ تو یہ بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی ہے۔ والدلیل، امام محمد بن عبد الوہاب اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو، مما اس مال سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، خرچ کرو،
من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم یہ کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلت نہ کوئی دوستی رہے گی ولا شفاعت اور نہ کوئی شفاعت ہوگی. کوئی کسی کے لیے نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہ دوستی ہو سکتی ہے ولا شفاعت اور نہ ہی سفارش ہوگی والکافرون هم الظالمون اور جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں. جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں. تو یہاں بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس دن میں تجارت کی دوستی کی اور شفاعت کی نفی فرما دی ہے اللہ وہ سفارش جس کا قرآن و حدیث میں ذکر آ گیا ہے جیسا کہ اس کے بارے میں آگے بات ہوگی. دوسری قسم فرماتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب وہ شفاعت المثبتۃ یعنی وہ شفاعت جو ثابت ہے جس کا ثبوت شریعت میں موجود ہے. وہ شفاعت المثبتۃ وہ شفاعت جو ثابت شدہ ہے ہی التی وہ سفارش ہے تطلب من اللہ جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے. وہ سفارش ہے جو اللہ سے طلب کی جائے. تو یہ شفاعت جس کا ثبوت موجود ہے ہی التی وہ سفارش ہے تطلب من اللہ جو اللہ سے طلب کی جائے. والشافع اور سفارش کرنے والا مکرم اسے عزت دی جائے گی بالشفاعتی شفاعت کے ذریعے اسے شفاعت کے ذریعے عزت دی جائے گی جیسا کہ حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اور بڑے واضح انداز میں بہت سی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی تو اسی کو شفاعت مثبتہ کہتے ہیں یعنی جو شریعت سے ثابت ہے یعنی جو شریعت سے ثابت ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت 7439 صفحہ نمبر حدیث نمبر موجود ہے 7439 7439. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھ سکیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سورج کو دیکھنے میں یا چاند کو دیکھنے میں جب وہ واضح آسمان پر موجود ہو تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول. فرمایا کہ تم بھی اسی طرح اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی دقت تنگی محسوس نہیں کرو گے. پھر آپ نے فرمایا کہ ینادی منادن لیذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون قیامت والے دن ایک آواز لگائی جائے گی منادی لگانے والا آواز دے گا لیذهب كل قوم الى ما كانوا يعملون کہ ہر قوم ہر امت جس کی وہ عبادت کرتی تھی اسی کے پاس چلی جائے. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ تو صلیب والے صلیب کے پجاری صلیب کے پاس چلے جائیں گے. وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ بت پرست مشرک لوگ مَعَ أَوْثَانِهِمْ اپنے بتوں کے پاس. وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ اور ہر معبود کو پوجنے والے اپنے معبود کے پاس ہوں گے. حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ حتیٰ کہ سب چلے جائیں گے باقی رہ جائیں گے وہ لوگ جو نیک تھے یا بد تھے لیکن صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے. تو فرمایا ثم یؤتی بجہنم تعرض کانہا سراب پھر جہنم پیش کی جائے گی سامنے لائی جائے گی. یہودیوں سے کہا جائے گا ما کنتم تعبدون تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو قالوا حدیث میں وہ یہودی کہیں گے کننا نعبد عزیر ابن اللہ ہم عزیر اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے. فیقال کذبتم اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد اللہ کی نہ تو بیوی تھی اللہ کا نام بیٹا تھا تم کس کی عبادت کرتے رہے ہو؟ اللہ فرمائے گا فما تريدون تم کیا چاہتے ہو آج؟ وہ کہیں گے نريد ان تسقینا کہیں گے اللہ آج شدت ہے ہمیں پانی پلا دے. فیقال اللہ فرمائیں گے اشربوا جاؤ پھر پیو. تو جہنم کی طرف وہ بڑھیں گے. فیتساقطون جہنم کو ان کے لیے سراب کی شکل بنا دی جائے گی جیسے دور سڑک پر پانی نظر آتا ہے ایسے جہنم ان کے لیے دور سے پانی نظر آئے گا. تو وہ جہنم پانی پینے کے لیے جہنم کی طرف بڑھیں گے. فیتساقطون فی جہنم تو جہنم میں گر جائیں گے. ثم یقال للنصارى پھر عیسائیوں سے کہا جائے گا ما کنتم تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہ کننا نعبد المسیح ابن اللہ ہم مسیح اللہ کے بیٹے مسیح عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے.
اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو. لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی نہ تو بیوی تھی نہ ہی اللہ کا بیٹا تھا. پھر اللہ پوچھیں گے تم کیا چاہتے ہو، کہیں گے ہمیں پانی چاہیے. اللہ فرمائیں گے جاؤ پھر پی لو. وہ بھی جہنم کی طرف بڑھیں گے، وہ بھی وہیں جہنم میں جا گریں گے. حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، حتیٰ کہ صرف وہ باقی رہ جائے گا جو نیک تھا یا بد تھا لیکن تھا توحید پرست، اللہ کی عبادت کرنے والا. اللہ ان سے پوچھے گا ما یحبسکم، تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے. وقد ذهب الناس، لوگ سارے چلے گئے اپنے معبودوں کے پاس، تم کیوں یہاں ٹھہرے ہو. تو وہ کہیں گے فارقناہم، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اللہ ہم نے دنیا میں ہی ان سے تعلق توڑ لیے تھے. وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، اور حالانکہ آج ہم بڑے ضرورت مند تھے. لیکن وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِي يُنَادِي، لیکن ہم نے اللہ، ہم ان کے ساتھ مل تو جاتے لیکن آج ہم نے ایک آواز سنی تھی، اور وہ آواز دینے والا کہہ رہا تھا لِيَلْحَقْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ ہر قوم ہر امت اپنے معبود سے جا کر مل جائے. تو وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، کہیں گے ہم تو اب یہاں ٹھہرے، عیسائی بھی چلے گئے، یہودی بھی چلے گئے، بت پرست بھی چلے گئے، ہم یہاں اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت ان کے سامنے فیاتیہم الجبار، اللہ رب العزت آئیں گے اور کہیں گے میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے انت ربنا، تم ہمارے رب ہو. فلا یکلمہ الا الانبیاء، اللہ سے کلام صرف انبیاء کریں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کہ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم اپنے رب کو پہچان لے. تو وہ کہیں گے ہاں اللہ، ہم اپنے رب کے اور اپنے درمیان ایک نشانی پہچانتے ہیں، اور وہ نشانی کیا ہے، الساق، پنڈلی. کیونکہ اللہ، تو نے اپنی کتاب نے کہا تھا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ قیامت میں اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. تو وہ کہیں گے اللہ پنڈلی سے ہم پہچانیں گے. فیکشف عن ساق، تو اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، نور کے پردے ہٹائیں گے. فیسجد لہ کل مؤمن، تو ہر مومن اس اللہ کے لیے سجدے میں پڑ جائے گا. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعًا، اور جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے دنیا میں سجدہ کیا کرتا تھا، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَزْدُرُ، بس وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا. فَيَعُودُ ظَهْرُ طَبَقًا وَاحِدًا، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے جو چھوٹے چھوٹے طبقے ہیں وہ ایک ہی طبقہ بن جائے گا. ثم يؤتى بالجسر، پھر جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا. فَيُجَلْ بَيْنَ ظَهْرَيْ جہنم، پھر جہنم کے اوپر سے ان کو گزارا جائے گا. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسر سے کیا مراد ہے. آپ نے کہ مدحدۃ مذلہ، ایک بڑی پھسلن والی جگہ ہے. جہنم کے اوپر جو پل ہے وہ بڑا پل سرات، بڑا پھسلن والی اور گرنے والی جگہ ہے. علیہ خطاطیف، اس پر کنڈیاں لگی ہوئی ہیں. وہ حسکت مفلتہ، اور اس پر ایسے سے نکیلے کنڈے ہیں. لہا شوکت وکیفا، اور اس کے لیے بڑے بڑے کانٹے ہیں. تو آپ نے وکیفا نام لیا، یہ ایک بوٹی تھی جو کہ نجد کے علاقے میں پائی جاتی تھی، جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے تھے. تو آپ نے کہا المؤمن علیہ کالطرف، ایک مومنوں کی جماعت اس پر ایسے گزر جائے گی جیسے آنکھ جھپکنے کے برابر. دوسری وکل برق، جیسے بجلی گزرتی ہے. تیسری کر رہی ہوا کی طرح. وکاجاوید الخیل، کئی عمدہ گھوڑوں کی طرح. والرکاب، اور عمدہ سواریوں کی طرح. فناج مسلم، کئی صحیح سلامت نجات پا جائیں گے. وناج مخدوش، کئی چھلنی ہو کر نجات پائیں گے. ومقدوس فی نار جہنم، وہ کچھ جہنم میں جا گریں گے. حتی یمر آخرہم، حتی کہ آخری گزرے گا تو اسے وہ گھسٹ گھسٹ کے کبھی گرے گا کبھی لٹکے گا، تو گھسٹ گھسٹ کے وہ عبور کر جائے گا. کچھ مومن جہنم میں جا گریں گے. تو اللہ فما انتم باشد علی مناشن فی الحق کی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیسے آج حق کی کوئی بات ہو تم مجھ سے بحث و تکرار کرتے ہو، اسی طرح تم اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ کے سامنے بحث و تکرار کرو گے. وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، تو جب وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا چکے ہیں تو کہیں گے اللہ ربنا اخواننا، اے اللہ وہ بھی تو ہمارے بھائی تھے. کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. وہ یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے. وہ یعملون معنا، ہمارے ساتھ نیکیوں والے کام کیا کرتے تھے، لیکن گنہگار تھے. تو اللہ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں لیکن تھے توحید پرست. اور یہاں نمازیوں کا بھی ذکر ہے کہ نمازیں پڑھتے. اگر نماز ہی کبھی نہ پڑھی، مسجد میں کبھی گئی نہ، تو اس کی گواہی کون دے گا کہ ہمارے ساتھ یہ نمازیں پڑھتا تھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے فیقول اللہ تعالی اذهبوا، جاؤ تم
فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جاؤ جس کے دل میں تم ایک دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان پاتے ہو تو اسے لے آؤ۔ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ ان کی شکلوں کو آگ پر حرام کر دے گا، ان کی شکلوں کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ فَيَأْتُونَهُمْ، وہ توحید پرست جو خالص ایمان والا تھے، نیکوکار تھے، وہ اپنے بھائیوں کے پاس آئیں گے، قد غاب فی النار الی قدمہ، کسی کے قدموں تک آگ اسے جلا چکی ہوگی، کسی کی نصف پنڈلیوں تک۔ فیخرجون من عرفوا، جس چیز کو پہچانیں گے ان کو نکال لائیں گے۔ ثم یعودون، پھر وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، جو اس کے دل میں آدھا ایمان کے برابر بھی، آدھا دینار کے برابر ایمان، اس کو بھی نکالو۔ پھر وہ جائیں گے ان کو نکال لیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا، میرے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تُصَدِّقُونِی، تو اگر تم میری اس بار میں تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوئی تو اللہ اسے بڑا کر دے گا۔ فرمایا فیشفع النبیون، نبی بھی سفارش کریں گے۔ یہ ہے شفاعت مثبتہ جس کا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ فیشفع النبیون، نبی سفارش کریں گے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی سفارش کریں گے، والمؤمنون، اور مومن جو توحید پرست تھے وہ بھی سفارش کریں گے۔ فیقول الجبار، تو آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے باقیت شفاعتی، تم سب نے سفارش کر لی، اب میری سفارش باقی رہ گئی ہے۔ فیقبض قبضۃ من النار، اللہ ایک مٹھی بڑھیں گے، بک بڑھیں گے، دو ہاتھوں سے چلو بھریں گے۔ فیخرج اقواما قد انتوحشوا، کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جو جل چکے تھے۔ فیلقون فی نہر بافواہ الجنہ، جنت کے دروازے پر جو ایک نہر جسے آب حیات کہا جاتا ہے، جو قال له ماء الحیات، جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اس میں ان کو دھویا جائے گا۔ فینبتون فیہا پھر کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، آپ نے فرمایا کہ ویسے ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے اور ان کا ماس ایسے اگ آئے گا جیسے پانی لگ، جیسے بیج سے کومپل نکل آتی ہے۔ قد رأیتموها الی جانب الصحرا، پھر انہما فما کان الی الشمس منها کان اخضر، پھر آپ نے یہ مثالیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہؤلاء اتقوا الرحمن، تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس جب جنت میں جائیں گے تو اہل جنت انہیں کہاں کریں گے، ہؤلاء اتقوا الرحمن، یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ شفاعت ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ اس شفاعت میں عزت افزائی ہے، اس شفاعت میں عزت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، تو ان کو شفاعت کرنے کا حق ہوگا۔ میں والشافع مکرم بالشفاعہ، یہ جس کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے تو جو سفارش کرنے والا ہے اس کو شفاعت کی بنا پر عزت دی جائے گی۔ والمشفوع لہ، اور جس کے لیے سفارش کی اجازت دی گئی ہے، من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، یہ وہ آدمی ہوگا جس کے قول اور عمل کو اللہ پسند فرماتے ہوں گے، جس کے قول اور عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ جس نے عمل اللہ کے لیے کیا، جس نے کوئی قول بولا وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس کے لیے اللہ پسند کریں گے سفارش۔ کما قال تعالی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شفاعت جو ہے یہ اللہ بندوں کو اختیار دیں گے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ پہلی جو روایت میں نے لمبی پڑھی ہے وہ بخاری کی تھی، دوسری روایت ہے ابو داؤد کی۔ آپ نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4739، 4739، یہ روایت موجود ابو داؤد میں، صحیح روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں کبیرہ گناہوں والے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے تھے، باقی ان میں گناہ پائے جاتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور 199 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، 199۔ آپ فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے،
اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی تھی کہ میرے بندے اے میرے نبی یہ دعا آپ کی مقبول ہے، جو اس میں مانگے گے وہی مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا کے اندر ہی جلدی طلب کر لی، دنیا میں ہی جلدی مانگ لی۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، اور میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھ لی، شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، اور ہم آپ کے ایسے امتی ہیں کہ آپ کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، آپ کی پیدائش کے جشن تو بڑے مناتے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں سنت رہی، نہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق، نہ ہماری تجارت، نہ ہمارے معاملات، نہ ہماری خوشیاں، نہ ہماری غمیاں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ ارما وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھ لی ہے، شفاعۃ لِأُمَّتِي یوم القیامہ، اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ اور آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ، اور یہ میری سفارش ہر کو پہنچے گی، فَهِيَ نَائِلَةٌ، اور یہ میری سفارش پہنچے گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ کس کو پہنچے گی؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری یہ سفارش انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی کہ جو دنیا سے فوت ہوا، دنیا سے گیا اس حالت میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا، اس نے اگر شرک نہ کیا ہوا، باقی گناہ کیے ہوئے، تو اس کے لیے میری یہ سفارش ضرور اسے پہنچ جائے گی۔ تو فرمایا کہ مشرک، لہذا پتہ چلا کہ مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہے۔ جس شفاعت مثبتہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ توحید پرستوں کے حق میں ہے، اور جس کا امام محمد بن عبد الوہاب نے شفاعت منفیہ کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ سفارش ہے کہ جو مشرک ہے، مشرک کے بارے میں شفاعت کی نفی کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری ہر اس آدمی کو سفارش پہنچے گی جو میری امت میں شرک سے بچ کر دنیا سے فوت ہوا، اور اگر شرک کرتا دنیا سے چلا گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اساتذہ کو اس گناہوں جرم سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتی من ربی فاخبرنی انہ من مات من امت لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا میرے رب کی طرف سے، اور اس نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 1237 نمبر پر 1237 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا، اور اس نے مجھے آ کر کہا مم مات من امتی، انہیں مجھے خبر آ کر دی کہ جو بھی شخص میری امت میں فوت ہوا ایسا کہ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی سے شرک نہ کیا ہوا، بغیر شرک کے دنیا سے فوت ہوا، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کل، تو میں نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر وہ اس نے بدکاری کی، چوریاں کی، زنا بھی کرتا ہوا پھر بھی، فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر اس نے زنا کی اور چوریاں کی پھر بھی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک نہیں اس نے کیا لیکن کبیرہ گناہ کرتا رہا تو وہ بالآخر، آخر میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت سے ہو کر، جہنم سے ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس بندے نے گناہ کیے، کبیرہ گناہ، جیسے حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، یبن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، ثم لا تشرک بی شیئا، لیکن تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، لاتیتک بہا مغفرہ، تو میں اس سے زیادہ بخشش لے کر آؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کبیرہ گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا تو وہ بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ جیسے وہ حدیث میں آپ نے پڑھا کہ امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، ان کے بارے میں انبیاء اور فرشتے اور مومنین ان کے بارے میں سفارش کریں گے۔ تو گویا کہ جہنم سے پناہ ہی طلب کریں گے کہ اللہ ہمیں براہ راست جنت میں نہ جائے، جہنم سے ہو کر نہ جائے۔
کیونکہ جہنم سے ہو کر جو ہے یہ بھی بہت بڑی انسان کے لیے آر اور شرمندگی ہے. اور یہ بھی انسان کو سوچنا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے کبیرہ گناہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرے اس غرض سے کہ چلو میں شرک تو نہیں کر رہا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو کیا کسی کو پتہ ہے کہ مجھے معافی مانگنے کی توفیق مل جائے گی؟ ہو سکتا ہے وہ گناہ کرنے کے دوران ہی اسے موت آ جائے، یا گناہ کیا معافی نہیں مانگی تھی کہ اسے موت آ گئی. تو اس لیے آخرت کے معاملے میں رسک لینا یہ بہت بڑی حماقت ہے. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ انسان دنیا سے جائے اور گناہوں سے محفوظ، جو گناہوں فوراً بار بار اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، اپنا کھاتہ کلیئر کرتا رہے، تاکہ اللہ کے ہاں جب ہو جائے تو اس کے کھاتے میں اگر گناہ ہیں تو وہاں معافیاں بھی لکھی ہوں. تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اسی طرح نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی، اور یہ 1238 نمبر پر، یعنی پچھلی روایت سے اگلی روایت یہ بخاری میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ من مات یشرک باللہ شیئا، جو فوت ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، فرمایا داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو گویا کہ پچھلی روایت میں تھا جو فوت ہوا شرک نہیں کرتا تھا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس روایت میں جو فوت ہوا اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی مشرک لوگ اپنے شرکاء کو، جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی پتھر ہے یا مورتی ہے یا درخت ہے یا قبر ہے یا کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے، کسی کو بھی اللہ کا سفارشی بناتے ہیں تو وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ پہنچا سکیں، اور پھر ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، اور ان کے نام پر ان کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں اور کئی منتیں مانتے ہیں. یہ سب شفاعت کی اس قسم میں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نفی فرما دی ہے. اور شفاعت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے، وہ سفارش ہے جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، اور وہ سفارش ہے جس کے بارے میں انبیاء، صالحین اور فرشتے سفارش کریں گے. لیکن اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں سفارش کر سکتا، اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکتا، اور اپنی مرضی سے کوئی مومن سفارش نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو سفارشی نہیں بنا سکتا. گویا کہ کل للہ الشفاعت جمیعہ، ساری کی ساری شفاعت یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہے شافع بنا دے اور جس کو چاہے مشفوع لہو بنا دے، یہ اللہ کا اختیار ہے. وگرنہ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ نے فرما دیا جو شرک کرتے، کفر کرتے دنیا سے چلے گئے، فما تنفعهم شفاعت الشافین، ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی. سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 ہے 48. تو اللہ نے واضح طور پر کافر و مشرک کے بارے میں فرما دیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ نفع نہیں دے گی. اسی طرح جو شرک کرتے فوت ہو گیا اس کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں ہے مشرک کے حق میں. تو جو کہا جو سنا، اللہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میں شرک جیسے گناہوں نے جرم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے انبیاء فرشتوں کی سفارش نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم، سوال کا ٹائم ہے؟ جی پوچھ لیں، اذان بس ہونے والی، پوچھ لیں اچھا، پوچھ لیں ایک دو سوال. ہاں جی ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر توجہ کی بات تھی کہ جو ہم ہاں نے دوسرا قاعدہ سٹارٹ کیا ہے، اس طرح ہم ہاں کچھ دعائیں مانگتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو وہ جو وجہی کا لفظ ہے وہاں پر، تو اکثر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رضا.
تو کیا اس کا ترجمہ اللہ کا چہرہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ بہتر ترجمہ کون سا ہے؟ نہیں، اصل ترجمہ اللہ کا چہرہ ہی ہے. جو آپ نے دعا پڑھی نا اس میں اللہ کا چہرہ ہی ہے. یہاں جو توجہ نہ الیہم جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، متوجہ کرنا کسی کو. لیکن وہ جو الوجہ ہے اس سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے کہ اللہ یہ صرف تیرے چہرے لکھ لیے. تو کیا یہی یہ جو معنی. لوگ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں کسی طریقے سے، وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ ہاں چہرے کا ترجمہ کرنے سے گھبراتے ہاں ہیں، وہ نہیں کرتے. ہاں ہاں تو یہ غلط ہے نا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے جو اعضاء ذکر ہیں وہ لفظ ہی اس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. چلیے باقی پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہو جائیں گے ہاں، یا پھر آخری سبق جو ہوگا اس میں پھر ہم سوالات کی نشست رکھ لیں گے. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.